امریکی صدر رونلڈ ریگن 30 مارچ 1981 کو پراعتماد چہرے کے ساتھ اپنے صدارتی محل وائٹ ہاؤس سے نکلے۔ کاروں کا قافلہ ان کو لے کر واشنگٹن کے ہلٹن ہوٹل کی طرف روانہ ہوا۔ پروگرام کے مطابق انہوں نے ہوٹل کے شاندار ہال میں ایک تقریر کی۔ تحسین و آفرین کی فضا میں ان کی تقریر ختم ہوئی۔ وہ آدمیوں کے ہجوم میں ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ باہر آئے۔ وہ اپنی بلٹ پروف لیموزین کار سے صرف چند قدم کے فاصلے پر تھے کہ اچانک باہر کھڑے ہوئے مجمع میں سے گولیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ایک نوجوان جان ہینکلے نے 2 سیکنڈ کے اندر 6 فائر کیے۔ ایک گولی مسٹر ریگن کے سینے پر لگی۔ وہ خون میں لت پت ہو گئے اور فوراً ہسپتال پہنچائے گئے۔ اچانک گولی لگنے کے بعد صدر امریکہ کا جو حال ہوا وہ اے پی کا رپورٹر ان الفاظ میں بیان کرتا ہے: مسٹر ریگن appeared stunned. The smile faded from his lips. مسٹر ریگن جیسے سن ہو گئے۔ مسکراہٹ ان کے ہونٹوں سے غائب ہو گئی۔ ٹائمز آف انڈیا 31 مارچ 1981۔ یہ واقعہ اس صورتحال کی تصویر ہے جو موت کے حملے کے وقت اچانک آدمی پر طاری ہوگی۔ آدمی موجودہ دنیا میں اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہا ہے۔ وہ نڈر ہو کر جو چاہے بولتا ہے اور جو چاہے کرتا ہے۔ اگر کسی کو کچھ مال ہاتھ آ گیا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا مستقبل محفوظ ہے۔ کسی کو کوئی اقتدار حاصل ہے تو وہ اپنے اقتدار کو اسی طرح استعمال کرتا ہے جیسے اس کا اقتدار کبھی چھننے والا نہیں۔ ہر آدمی پراعتماد چہرہ لیے ہوئے ہے۔ ہر آدمی ہنستے ہوئے اپنی لیموزین کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد اچانک پردہ اٹھتا ہے۔ موت کا فرشتہ اس کو موجودہ دنیا سے نکال کر اگلی دنیا میں پہنچا دیتا ہے۔ یہ ہر آدمی کی زندگی کا ایک انتہائی بھیانک لمحہ ہے۔ جب یہ لمحہ آتا ہے تو آدمی اپنے اندازے کے بالکل خلاف صورتحال کو دیکھ کر دہشت زدہ ہو جاتا ہے۔ اچانک اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ محض دھوکہ تھا جس کو اس نے سب سے بڑی حقیقت سمجھ لیا تھا۔ میں نے اپنے کو آزاد سمجھا تھا مگر میں تو بالکل بے اختیار نکلا۔ میں اپنے کو مال و جائیداد والا پا رہا تھا مگر میں تو بالکل خالی ہاتھ تھا۔ میرا خیال تھا کہ میرے پاس طاقت ہے مگر میں تو خدا کی اس دنیا میں مکھی اور مچھر سے بھی زیادہ بے زور تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ میرے ساتھ بہت سے لوگ ہیں مگر یہاں تو میرا کوئی ایک بھی نہیں۔ وہ انسان جو اسی بات کو نہیں جانتا جس کو اسے سب سے زیادہ جاننا چاہیے۔